نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم. جم کے پڑھیے درود پاک اللہم صلی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حدیث پاک کا چند ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. سائے ستہ کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حضرات محترم، یہ محفل پاک ایصال ثواب کے لیے سجایا ہے تاکہ اس کی برکت سے جو اس دنیا سے مرحوم کی روح پرواز ہو گئی، اس دنیا کو خیرباد کر گئے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے اس کی مغفرت فرمائے. اب اس محفل پاک کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا کئی طریقہ ہے. آپ مرحومین کے نام سے سب سے پہلا غربا کو دیجئے، جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کو دیجئے. پھر آپ مسجد میں دیجئے، مدرسہ میں دیجئے. مسجد مدرسہ میں دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تک مسجد قائم رہے گی یا مدرسہ میں پڑھائی ہوگی تب تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے. لیکن جو اپنے ہاتھ سے صدقہ نہیں کیا، اس کے اہل و عیال نے اس کے نام سے کیا، تو کیا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ نہیں لکھا جائے گا. اس لیے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اور یہ جو طریقہ ہے، یا قرآن خوانی ہو یا اور میلاد شریف ہو، لوگ بھوج جو کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. بھوج کرنا، پورے گاؤں والے کو کھلانا، یہ شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے. اور اس کا مال سب کے لیے کھانا بھی صحیح نہیں ہے. جو اس کا حقدار ہے، جو غربا مساکین ہے، جو غریب ہے، اس کے لیے ہے یہ اس کا کھانا. اور جو مالدار ہے، اغنیا ہے، اس کے لیے یہ کھانا ممنوع ہے، اس کے لیے منع ہے. وہ سب پرہیز کرے، بچے. اپنے نام کے لیے، ریاکاری کے لیے جو بھوج کرتے ہیں، بڑا بڑا پورے گاؤں کو کھلاتے ہیں، یہ نہیں ہے. اسی پیسہ کو آپ مساجد میں، مدارس میں دیجئے، جس سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ہو جائے گا. بچہ تعلیم حاصل کرے گا. یا مسافر خانہ بنوا دیجئے، یا کنواں کھودوا دیجئے، جس سے انسان پانی پی کر سیراب ہوگا، تو اس کے پینے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا جائے گا. اگر اہل و عیال نے کسی کے لیے دیا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی. اس لیے آپ بڑا جو بھوج ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے. اس سے انسان جو کرتا ہے کہ ثواب ہوگا، بالکل سے ثواب نہیں ہوگا. ثواب وہی ہوگا جس کا حق ہے، اس کے حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے، یہی ثواب ہے. فضول خرچ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. جو فضول خرچیات ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کا حکم دینا چاہیے، تاکہ وہ فضول خرچ نہ کرے بلکہ اللہ کی راہ میں صرف کرے، تاکہ وہ مال کا اجر اسے ملے، اس کے نامہ اعمال میں کمی ہو. صرف نام کے لیے، ریاکاری کے لیے جو کرتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور ابھی دور حاضر میں لوگ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوا کے لیے کرتے ہیں. اس لیے حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات.
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کسی مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس بچے کے اخراجات جو خرچ ہے آپ اس کو دے دے تاکہ وہ بچہ پڑھ کر تعلیم حاصل کر لے، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ بچہ جب تعلیم حاصل کر کے وہ دوسروں کو علم بانٹے گا، وہ دوسروں کو درس دے گا، اس کا فائدہ جو اس کو پڑھایا اسے ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نا علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قبرستان سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو عذاب قبر میں مبتلا تھا اب وہ نجات پا چکا ہے، چھٹکارا پا چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جب گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا، لیکن اب میں آ رہا ہوں تو عذاب سے نجات پا چکا ہے، چھٹکارا پا چکا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ پیغمبر سنو، جب تم گئے تھے یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا اپنے اعمال کی بنا پر، انہوں نے اپنے اعمال صحیح نہیں کیا تھا جس کے بنا پر انہیں عذاب ہو رہی تھی، لیکن اب جو لوٹ آئے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص مرا تھا تو اپنی بیوی کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا، اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو لے کر مدرسہ پہنچ گئی اور جانے کے بعد کہا اس بچے کو دین کی تعلیم دیجئے، مولانا صاحب سے کہا کہ تعلیم دیجئے۔ مولانا صاحب نے اس بچے کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور کہا بیٹے ایک کونے پر بیٹھ کر اس کو یاد کرو۔ اے عیسیٰ پیغمبر، جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا، مجھے رحمان کہہ کے مجھے رحیم کہہ کے پکارتا رہا تو میری دریائے رحمت جوش میں آیا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے اس کے عذاب قبر میں جو مبتلا باپ تھا اسے چھٹکارا کر دیا، نجات۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دیجئے، دینی تعلیم، تاکہ مرنے کے بعد یہ بھی صدقہ جاریہ واسطے سب سے پہلا علم ہے۔ حضرات محترم کیونکہ وقت ہو چکا، میں اپنی بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس باتوں پر میں گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس میں محفل پاک کے ذریعے، اس محفل پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے اور دوزخ کی آگ کو حرام فرمائے۔